بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ یوٹیوب نیوز چینل کھاریاں گزٹ میں ہوں گل بخشار میں۔ کھاریاں تو کھاریاں ہیں۔ آج کا کالم بعنوان صحافت اور مصلحت کے تقاضے۔ ناظرین، کھاریاں کے سابق اسسٹنٹ کمشنر ذوالفقار علی باگڑی نے ریلوے روڈ اور جی ٹی روڈ کے سنگم پر کھاریاں کی خوبصورتی کے لیے 2 گھوڑے چھوٹے سے خوبصورت پارک میں کھڑے کروا دیے تھے۔ 3 سال قبل کھاریاں شہر کے شہریوں سے خوبصورت مذاق میں زگ زیگ سروس روڈ بنائی گئی تھی۔ ڈنگا روڈ سے عیدگاہ تک، جنرل بس سٹینڈ، شوکت پلازا، عیدگاہ اور آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کی اراضی کے سامنے زگ زیگ سروس روڈ نہیں بنائی گئی، اس لیے کہ وہاں انتظامیہ کے پر جلتے ہیں۔ وہ کھاریاں میں انتظامیہ کے لیے نو گو ایریا ہے۔ عیدگاہ سے ریلوے روڈ تک آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کے اراضی، 2 پیٹرول پمپ، دی مال آف کھاریاں میں شاپنگ مال، پودوں کی نرسری اور مویشی منڈی کے سامنے جی ٹی روڈ کے ساتھ زگ زیگ سروس روڈ بنائی گئی ہے۔ آگے ریلوے روڈ کا گھوڑا چوک اور وابڈا کے 2 بڑے پولوں پر بڑا ٹرانسفارمر ہے۔ اس سے آگے ایڈیشنل سیشن کورٹ کی عمارت کے سامنے زگ زیگ سروس روڈ پر ایڈیشنل سیشن کورٹ کی کار پارکنگ ہے۔ گھوڑا چوک کا رونا رونے والے ان حقائق کو ذکر کرتے ہوئے کس سے خوفزدہ ہیں؟ کیا اسسٹنٹ کمشنر آفس کی جی ٹی روڈ تک کی 4 دیواری تجاوزات میں انہیں نظر نہیں آتی؟ برلب جی ٹی روڈ کھاریاں کچہری کے وکلاء کے دفاتر اور جی ٹی روڈ پر ناجائز کار پارکنگ، پولیس اسٹیشن اور ڈی ایس پی آفس کی 4 دیواری بھی تو ناجائز تجاوزات میں شامل ہے۔ ان کا ذکر کرتے ہوئے نجی چینل کے مقامی صحافی بات کرتے ہوئے کیوں شرماتے ہیں؟ سچائی کا ساتھ دیتے ہوئے کیوں ڈرتے ہیں؟ گھوڑا چوک کا رونا رونے والے پہلے وہاں سے وابڈا کے پول تو ہٹوائیں۔ پودوں کی نرسری کے ساتھ زگ زیگ سروس روڈ کے لیے ایسے ہی بجلی کے 2 پولوں کی وجہ سے سروس روڈ کے لیے ٹرن لیا گیا ہے۔ نجی چینل والے ان حقائق کو کیوں نظر انداز کر رہے ہیں؟ کھاریاں گزٹ بار بار ان حقائق کا تذکرہ تصاویر کے ساتھ کر چکا ہے اور کر رہا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر احمد شیر گوندل سے تعارفی ملاقات میں کھاریاں پریس کلب کے نمائندہ وفد میں محمد سلیم بٹ، محمد انور چوہان، احسان الحق اور راکب الستور گل بخشالوی نے ان تجاویز کا ذکر برملا کیا تھا۔ آئندہ بھی کریں گے۔ ہمارا ارادہ ہے ہم کھاریاں پریس کلب میں ڈپٹی کمشنر گجرات نور العین قریشی صاحبہ کو بلانے کے لیے باقاعدہ دعوت دیں گے اور شہر ناپرساں کھاریاں کے بنیادی مسائل کا تذکرہ ان کے سامنے ضرور کریں گے، اس لیے کہ ہم نے اس شہر پریشان سے محبت کی قسم کھائی ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، زندگی نے ساتھ دیا تو برقی رابطے میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ جاتے جاتے درخواست ضرور کروں گا کہ علاقائی خبروں کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کی گھنٹی ضرور بجائیں۔ اللہ ہم سب کے پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔